Hello students, welcome back to another important video on English grammar. आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपने तमाम प्रेजेंट टेंसेस को कि जिसमें हम स्टडी करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हम इन तमाम टेंसेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे और हर टेंस की डेफिनेशन को समझेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स. फिर हम देखेंगे उस टेंस के यूसेज के बारे में. फिर हम समझेंगे उस टेंस के स्ट्रक्चर को. इसके अलावा इस वीडियो के एंड पर एक प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद है जो इन तमाम प्रेजेंट टेंसेस पर बेस्ड है, जिसे प्रैक्टिस करके आप अपने आइडिया को मज़ीद क्लेरिफाई कर सकते हैं. वैसे ये वीडियो तमाम प्रेजेंट टेंसेस पर एक कंप्लीट वीडियो है, लेकिन अगर आप अपने हर एक टेंस को मज़ीद डेप्थ और डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर मौजूद इंग्लिश टेंसेस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने हर एक टेंस को कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड तरीके से इन एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है. हमारा सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऐसा टेंस जिसे हम जनरल ट्रूथ्स, हैबिट्स या फिर रेगुलर एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये दरअसल किसी भी ऐसी कंडीशन या फिर फैक्ट को ज़ाहिर करता है जो इन द प्रेजेंट टाइम सच हो, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये एक फैक्ट है. आई वॉक टू स्कूल एवरी डे. ये एक हैबिट है. शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस. इसमें एबिलिटी को बताया गया है जो कि एक फैक्ट है. कैट्स लाइक मिल्क. इसमें जनरल ट्रूथ को बताया गया है. तो आपने देखा कि इन तमाम सेंटेंसेस में किस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी फैक्ट, हैबिट या फिर जनरल ट्रूथ को डिफाइन कर रहा है. इस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं. इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस बुनियाद पर कहते हैं क्योंकि ये टेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से और अपने यूसेज के लिहाज से बहुत सिंपल टेंस है तमाम इंग्लिश टेंसेस में से. अब हम देख लेते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ब. इसमें 2 वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं. एक हो गया मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब इसमें होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 होते हैं. एक हो गया डू, जबकि दूसरा डज. डू को हम इस्तेमाल करते हैं आई, यू, वी और दे के प्रोनाउन के साथ, जबकि डज को इस्तेमाल करते हैं ही, शी और इट के प्रोनाउन के साथ. इसके अलावा आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं. इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि एग्जाम्पल में भी गिवन है आई प्ले फुटबॉल. अब ये सेंटेंस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में मौजूद है और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया. जबकि अगर आप और एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि डू यू प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. अब इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, कि जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है. अब हम देख लेते हैं SES रूल को, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है. ये दरअसल एक एग्रीमेंट होता है इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब.
जो हमें ये बताता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। तो जब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करना होगा तो उसके लिए हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होगा। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने का ये तरीकाकार है कि हम उस वर्ब के साथ एस या ईएस का एडिशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्ब के साथ एस को ऐड करते हैं एज अ सफिक्स ताकि हम उसे सिंगुलर बना सकें। लेकिन कभी कभार ऐसे वर्ब कि जिनके एंड पर एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या फिर ओ आए तो ऐसे वर्ब्स के साथ हम ई एस का सफिक्स ऐड करते हैं टू मेक इट सिंगुलर। इसके अलावा ऐसे वर्ब जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर एंड हो रहे हों तो ऐसे वर्ब के लिए हम आई ई एस का सफिक्स ऐड करते हैं। तो ये था हमारा एस ई एस रूल। अब हम देख लेते हैं इस टेंस के यूसेज के बारे में। नंबर 1, हैबिट्स एंड रूटीन्स, यानी ऐसे एक्शंस जो हमारी रूटीन का हिस्सा हों या फिर जो हमारी आदत हो, यानी ऐसे काम जो हम ऑन डेली बेसिस करते हों। जैसे कि आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। शी कॉल्स हर मदर एवरी इवनिंग। दे रेयरली ईट फास्ट फूड। अब इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमने हैबिट्स और रूटीन को शो किया है। नंबर 2, जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमेशा सच हों रिगार्डलेस ऑफ टाइम और सिचुएशन, जैसे कि साइंटिफिक लॉज, जियोग्राफिक फैक्ट्स या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं होते, चाहे आप पास्ट की में बात करें या फिर फ्यूचर में बात करें। ये फैक्ट्स अनचेंज्ड हैं और टाइमलेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ। आइस मेल्ट्स एट 0 सेंटीग्रेड। ह्यूमंस नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। अब इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमने जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स को जाहिर किया है। नंबर 3, परमानेंट सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस जो स्टेबल और लॉन्ग टर्म हो और जिनमें चेंज होने का चांस ना होने के बराबर हो, जैसे कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन या फिर पर्सनल ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स एज अ डॉक्टर एट सिटी हॉस्पिटल। इसमें ऑक्यूपेशन बताया गया है। इसी तरह, वी लिव इन दिस नेबरहुड, यहाँ पर रेजिडेंस को बताया गया है। शी हैज़ ब्लू आइज, इसमें पर्सनल ट्रेट्स को शो किया गया है। तो आपने देखा कि इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमने परमानेंट सिचुएशन को जाहिर किया है। नंबर 4, स्केड्यूल्ड इवेंट्स, ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जो ख़ास टाइम टेबल या स्केड्यूल फॉलो करें, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर पब्लिक इवेंट्स। एग्जाम्पल्स, द स्टोर ओपन्स एट 9 AM tomorrow. What time does your flight land? The meeting starts in 5 minutes. अब इन तमाम एग्जाम्पल्स में ऐसे फ्यूचर इवेंट्स हैं जो फिक्स्ड हैं और ऑफिशियल हैं, यानी वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन या फिर चॉइस है, इनका होना फिक्स्ड है। 5, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, जब भी हमें किसी को गाइड करना हो कि क्या करना है और कैसे करना है, जैसे कि हम रेसिपीज़ में करते हैं, मैनुअल्स में या फिर किसी को रास्ता बताने में, इसमें अक्सर औकात
فیکٹ بھی شامل ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کمانڈ بھی موجود ہوتی ہے، جیسے کہ فرسٹ یو بوائل دا واٹر دین یو ایڈ دا پاستا۔ اسی طرح دوسری اگزامپل ہے یو ٹرن لیفٹ ایٹ دا نیکسٹ اسٹریٹ دا بینک کمز آفٹر دیٹ۔ تو پہلی اگزامپل میں ہم نے انسٹرکشن دی کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے، جبکہ دوسری اگزامپل میں ہم نے ڈائریکشن پرووائڈ کی۔ نمبر 6، کامنٹریز اینڈ پرفارمنسز۔ جب بھی ہمیں ایسے ایونٹس ڈسکرائب کرنے ہوں جو لائیو اور ریئل ٹائم میں ہو رہے ہوں، اس کو ہم زیادہ تر اسپورٹس براڈ کاسٹنگ میں استعمال کرتے ہیں یا پھر اسٹوری ٹیلنگ میں کرتے ہیں۔ اسٹوری ٹیلنگ میں ہم اسے اسی لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہماری جو اسٹوری بتانے کا جو انداز ہے اس میں لائیولینس اور ویوڈنس کا ایلیمنٹ ایڈ ہو سکے، جیسے کہ The wolf knocks on the door and asks who is there۔ اسی طرح ہم اسے اسپورٹس میں بھی یوز کرتے ہیں، جیسے کہ The ball goes straight to the boundary۔ The fielder dives and misses it۔ نمبر 7، اسٹیٹو ورب۔ نام سے ظاہر ہے ایسا ورب جو کسی اسٹیٹ کو ظاہر کرے rather than an action۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس ٹائپ کو ورب کی ٹائپس میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح کنٹینیوس ٹینس میں ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسٹیٹو ورب کو ہم کبھی بھی کنٹینیوس ٹینس میں یوز نہیں کرتے کیونکہ یہ ورب ING فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح اسٹیٹو ورب کو ہم ہمیشہ انڈیفینٹ ٹینسز اور پرفیکٹ ٹینسز میں یوز کرتے ہیں، پھر چاہے وہ پریزنٹ، پاسٹ یا پھر فیوچر کے ہوں۔ ایگزامپلز: I believe you، this flower smells nice، he owns 3 cars، do you understand the lesson۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے الگ الگ اسٹیٹو ورب کو اس ٹینس میں یوز کیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس ٹینس کا اسٹرکچر کہ جس میں ہم 3 سینٹینسز کو اسٹڈی کریں گے جو کہ ہیں پازیٹیو، نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو۔ تو ہمارا سب سے پہلے ٹینس ہے پازیٹیو۔ پازیٹیو سینٹینس کا اسٹرکچر کچھ یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں سبجیکٹ، اس کے بعد مین ورب اور آخر میں آبجیکٹ۔ نمبر 2، نیگیٹو سینٹینس۔ ایسا سینٹینس کہ جس میں ہم ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کا ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں ان بٹوین سبجیکٹ اینڈ مین ورب۔ نمبر 3، انٹروگیٹو سینٹینس۔ ایسا سینٹینس جس کا سٹارٹ ہیلپنگ ورب سے ہو، جیسے کہ ڈو یا پھر ڈز، اس کے بعد سینٹینس کا اسٹرکچر آلموسٹ پازیٹیو کی طرح ہی ہے۔ اب ہم کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سینٹینس اسٹرکچر کلیئر ہو جائے۔ پازیٹیو سینٹینس: They respect their teachers۔ She likes flowers۔ اب اگر ہم ان سینٹینسز کو نیگیٹو میں چینج کریں تو وہ کچھ یوں ہوں گے: They do not respect their teachers۔ She does not like flowers۔ Interrogative: Do they respect their teachers؟ Does she like flowers؟ Present continuous tense: ایسا ٹینس جو ایسے ایکشنز کو ڈسکرائب کرے جو پریزنٹ ٹائم میں کنٹینیو ہوں، یعنی ایسے ایکشنز جو ایگزیکٹلی اسی لمحے میں جاری ہوں۔ فار ایگزامپل، I am eating bread right now۔ میں اس وقت بریڈ کھا رہی ہوں، تو یہ کام ایگزیکٹلی اسی لمحے میں کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح she is watching her favorite drama۔ وہ اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، تو یہ کام بھی پریزنٹ مومنٹ میں پرفارم کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ایکشنز جو پریزنٹ ٹائم میں کنٹینیو ہوں، اسی بنیاد پر ہم اس ٹینس کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ورب کو۔
اس میں ہم بنیادی طور پر 2 ورب استعمال کرتے ہیں. ایک ہو گیا مین ورب اور دوسرا ہیلپنگ ورب. مین ورب اس میں ہوتا ہے ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی، جبکہ ہیلپنگ ورب اس میں 3 ہوتے ہیں. ایک ہو گیا از، دوسرا ایم اور تیسرا آر. ایم کو ہم استعمال کرتے ہیں ود آئی. اسی طرح از کے ہیلپنگ ورب کو ہم استعمال کرتے ہیں ہی، شی اور اٹ کے پروناؤن کے ساتھ. آر کے ہیلپنگ ورب کو ہم یوز کرتے ہیں یو، وی اور دے کے پروناؤن کے ساتھ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس ٹینس کے یوسیج کے بارے میں. نمبر 1، ایکشن ہیپننگ رائٹ ناؤ. اس یوسیج کو ہم پہلے ہی ڈیفینیشن میں کور کر چکے ہیں، تو اب ہم ڈائریکٹ اپنے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ہے ٹیمپرری ایکشنز، یعنی ایسے ایکشنز جو فار اے شارٹ ٹائم پیریڈ ہو رہے ہوں. فار ایگزامپل، آئی ایم لرننگ ویڈیو ایڈیٹنگ دیز ڈیز. میں آج کل ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہی ہوں. تو یہ کام آن ٹیمپرری بیسس کیا جا رہا ہے فار اے شارٹ ٹائم. نمبر 3، چینجنگ آر ڈیولپنگ سچویشن. جب بھی ہمیں کوئی بھی سچویشنل چینج بتانا ہو یا پھر کسی بھی سچویشن کے اندر چینج کو ظاہر کرنا ہو. ایگزامپل، the weather is getting hotter day by day. دن بدن موسم گرم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بتا رہا ہے ویدر کے اندر ایک چینج کو. نمبر 4، annoying repeated action. جب بھی ہمیں ایسے ریپیٹیڈ ایکشنز کو ظاہر کرنا ہو کہ جس میں ہم اپنی ناراضگی، خفگی یا پھر برہمی کا اظہار کریں. فار ایگزامپل، شی از آلویز کمنگ لیٹ ٹو کلاس. وہ ہمیشہ کلاس میں دیر سے آتی ہے. دے آر آلویز میکنگ نوائز ایٹ نائٹ. وہ ہمیشہ رات کے وقت شور مچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے کام ہیں کہ جن میں ہم نے اپنی ناراضگی کو یا اپنے غصے کو ظاہر کیا ہے. آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ہم ان جملوں میں زیادہ تر آلویز کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ٹو شو انوائنس. نمبر 5، فیوچر پلانس. ایسے ایکشنز جو کسی بھی فکسڈ یا پھر پلانڈ فیوچر کو ظاہر کریں. ایگزامپل، آئی ایم میٹنگ مائی فرینڈ ٹمارو. میں کل اپنے دوست سے ملنے جا رہی ہوں. تو یہ کام فکسڈ ہے کہ اس کام نے کل ہونا ہے. تو ایسے ایکشنز کے لیے ہم اس ٹینس کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح، وی آر گوئنگ ٹو دا مارکیٹ ان دا ایوننگ. ہم آج شام کو مارکیٹ جا رہے ہیں. تو یہ کام بھی پلانڈ اور فکسڈ ہے جس کے لیے ہم اس ٹینس کو یوز کریں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس ٹینس کے اسٹرکچر کو کہ جس میں ہم 3 سینٹینسز کو اسٹڈی کریں گے جو کہ ہیں پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو. نمبر 1، پازیٹیو سینٹینس. اس کا اسٹرکچر کچھ یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں سبجیکٹ، اس کے بعد از، ایم یا پھر آر کے ہیلپنگ ورب کو، پھر آتا ہے مین ورب اور آخر میں آبجیکٹ. نمبر 2، نیگیٹو سینٹینس. ایسا سینٹینس جس کا اسٹرکچر آلموسٹ پازیٹیو کی طرح ہی ہوتا ہے، بس اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ اس میں ہم ناٹ کا لفظ ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے اینڈ درمیان میں لگاتے ہیں. نمبر 3، انٹروگیٹو سینٹینس. ایسا سینٹینس جو ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہو، جس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ، پھر مین ورب اور آخر میں آبجیکٹ، اور سب سے آخر میں آتا ہے کوسچن مارک. اب ہم کچھ ایگزامپل سینٹنس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سینٹنس اسٹرکچر کا جو آئیڈیا ہے وہ کلیئر ہو جائے. نمبر 1، پازیٹیو سینٹنس. شی از اگنورنگ مائی میسیجز. اگر ہم اسی سینٹنس کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا، شی از ناٹ اگنورنگ مائی میسیجز. انٹروگیٹو، از شی اگنورنگ مائی میسیجز. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. ایسا ٹینس
جو ایسے ایکشنز یا پھر سچویشنز کو ڈسکرائب کرے جو پاسٹ ٹائم میں مکمل ہو چکے ہوں لیکن ان کا پریزنٹ ٹائم میں اب بھی کوئی رزلٹ موجود ہو. یعنی یہ ایسا ٹینس ہے جو پاسٹ کے کمپلیٹڈ ایکشن کو کنیکٹ کرتا ہے پریزنٹ کے رزلٹ کے ساتھ. اسی بنیاد کی وجہ سے ہم اسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بولتے ہیں. اب ہم اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا کلیئر ہو جائے کہ کس طرح یہ ٹینس پاسٹ اور پریزنٹ کو آپس میں ریلیٹ کرتا ہے. ایگزامپلز: We have missed the bus again. Now we are late. اب بس ان سے مس ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ان دا پریزنٹ ٹائم وہ لیٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح he has broken his promise. Now trust is gone. اس نے اپنا وعدہ توڑا جس کی وجہ سے اب اس پر کوئی بھی اعتبار نہیں کر رہا. اسی طرح I have lost my wallet somewhere. Now I am in trouble. اب اس کا جو والیٹ ہے وہ گم ہو چکا ہے. یہ کام پاسٹ میں مکمل ہو چکا ہے لیکن اس کا پریزنٹ میں یہ ایفیکٹ ہے کہ اب وہ مشکل میں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ ٹینس پاسٹ اور پریزنٹ کو آپس میں ریلیٹ کرتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس میں استعمال ہونے والے ورب کے بارے میں. اس میں 2 ورب استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ہو گیا مین ورب جبکہ دوسرا ہیلپنگ ورب. مین ورب اس میں ہوتا ہے ورب کی 3rd فارم جسے ہم پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہتے ہیں جبکہ اس کے اندر 2 ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں. ایک ہو گیا ہیز جبکہ دوسرا ہیو. ہیز کے ہیلپنگ ورب کو ہم یوز کرتے ہیں ود سنگولر پروناؤن یا پھر سنگولر ناؤن. اسی طرح ہیو کے ہیلپنگ ورب کو ہم یوز کرتے ہیں ود پلورل پروناؤن جو کہ ہیں وی اور دے یا پھر اسے ہم پلورل ناؤن کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہیو کو ہم آئی اور یو کے پروناؤن کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس ٹینس کے یوسیج کے بارے میں. نمبر 1 completed action with present result. اس یوز کو ہم آلریڈی ڈیفینیشن میں کور کر چکے ہیں تو ہم جسٹ اس کی ایگزامپلس کو ریڈ کر لیتے ہیں جو کہ ہیں she has broken her phone. Her phone is not working now. I have locked the door so you cannot enter. Someone has eaten my lunch. So I am angry. ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ایکسپیرئنس ان لائف. یعنی جب بھی ہمیں اپنے لائف ایکسپیرئنسز کو شیئر کرنا ہو وداؤٹ مینشننگ اسپیسیفک ٹائم تو ہم اسی ٹینس کو یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر she has tried Chinese food. I have seen that movie. They have visited every museum in the city. ان تمام ایگزامپلز میں ہم نے کمپلیٹڈ پاسٹ ایکشن کا ذکر کیا ہے لیکن ہم نے کہیں بھی کوئی ٹائم مینشن نہیں کیا. نمبر 3 ریسنٹلی کمپلیٹڈ ایکشن. جب بھی ہمیں ایسے ایکشنز کا تذکرہ کرنا ہو جو ابھی مکمل ہوئے ہوں اس کو ہم زیادہ تر نیوز یا پھر اناؤنسمنٹس میں بھی یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر she has just called you. The Prime Minister has arrived. The train has left the station. تو یہ سارے کام ابھی مکمل ہوئے ہیں. نمبر 4 actions starting in the past and continuing till now. یعنی ایسے ایکشنز جو شروع تو پاسٹ ٹائم میں ہوئے تھے لیکن وہ ایکشنز پریزنٹ ٹائم میں ابھی بھی جاری ہیں.
ऐसे एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर हम दो प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। एक हो गया सिंस, जबकि दूसरा फॉर। सिंस को हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करना हो, जबकि फार का इस्तेमाल हम करते हैं टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। मिसाल के तौर पर, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। मैं पिछले 5 साल से इसी जगह में रह रही हूँ, तो ये काम अभी भी जारी है। इसी तरह, शी हैज़ वर्कड एट दिस हॉस्पिटल फॉर 10 months। वो पिछले 10 महीनों से इसी हॉस्पिटल में काम कर रही है और वो अभी भी इसी हॉस्पिटल में अपनी जॉब कंटिन्यू की हुई है। इसी तरह, शी हैज़ स्टडीड स्पेनिश सिंस 2020। उसने स्पेनिश सीखना शुरू किया 2020 से और अभी भी वो स्पेनिश सीख रही है, तो 2020 उसका स्टार्टिंग पॉइंट है टू स्टडी स्पेनिश। अब हम बात कर लेते हैं इस टेंस के सबसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में, जो कि ये है कि इस टेंस में आपने ये बात नोटिस की होगी कि हम सारे यूजेस को स्टडी कर चुके हैं और आपने ये बात नोटिस की होगी कि हमने कहीं भी कोई टाइम मेंशन नहीं किया। तो ये इस टेंस की ख़ास बात है कि इस टेंस में जब भी हम किसी भी पास्ट एक्शन का जिक्र करते हैं तो हम कभी भी उसके साथ टाइम मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमारा मेन फोकस उस एक्शन या फिर उस एक्शन के प्रेजेंट रिजल्ट पर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में गिवन है, दे हैव मूव्ड टू अ न्यू हाउस। She has broken her phone again. I have finished the report. अब इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमें नहीं पता कि वो नए घर कब शिफ्ट हुए, उसका फ़ोन कब टूटा, उसने रिपोर्ट कब मुकम्मल की। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमारा मेन फोकस वो एक्शन है, ना कि टाइम। इसी बुनियाद पर हम इसी टेंस को यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि जिसमें हम 3 सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, जो कि हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव का हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे आखिर में आता है ऑब्जेक्ट्स। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस कि जिसमें हम नॉट का लफ्ज़ लगाते हैं इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। बाकी इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव की तरह ही है। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसका स्टार्ट हैज़ या फिर हैव के हेल्पिंग वर्ब से हो। बाकी इसका भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव की तरह ही है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को। पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैज़ बॉट अ न्यू फोन। अब अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में करें तो वो कुछ यूं होगा, ही हैज़ नॉट बॉट अ न्यू फोन। इंट्रोगेटिव, हैज़ ही बॉट अ न्यू फोन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस जो किसी ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हों, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो अभी भी कंटिन्यू हो, जारी हो। जैसे दे हैव बीन चैटिंग ऑन व्हाट्सएप सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से व्हाट्सएप पर बातचीत कर रहे हैं, तो ये काम सुबह से शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है। इसी तरह दे हैव बीन ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन फॉर द पास्ट वीक। वो पिछले 1 हफ्ते से फूड को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं,
تو یہ کام بھی پچھلے ایک ہفتے سے سٹارٹ ہوا اور ابھی تک کنٹینیو ہے۔ اس ٹینس میں ہم دو ورب استعمال کرتے ہیں، ایک ہو گیا مین ورب اور دوسرا ہو گیا ہیلپنگ ورب۔ مین ورب اس ٹینس میں ہوتا ہے ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی، جسے ہم پریزنٹ پارٹیسپل فارم دی کہتے ہیں۔ اس ٹینس میں ہیلپنگ ورب دو ہیں، ایک ہو گیا ہیز بین جبکہ دوسرا ہیو بین۔ ہیز بین کو ہم استعمال کرتے ہیں ود سنگولر پروناؤن، جیسے کہ ہی، شی، اٹ۔ اسی طرح ہیز بین کو ہم سنگولر ناؤن کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہیو بین کو۔ ہیو بین کو ہم پلورل پروناؤن کے ساتھ یوز کرتے ہیں، جو کہ ہیں وی، دے۔ اس کے علاوہ ہیو بین کو ہم پلورل ناؤن کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیو بین کو ہم آئی اور یو کے پروناؤن کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسی ٹینس کے یوسیج کے بارے میں۔ نمبر 1، ایکشن started in the past and still continuing۔ اس یوسیج کو ہم پہلے ہی ڈیفینیشن میں کور کر چکے ہیں، تو اسے ہم ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے، اور یہ یوسیج اس ٹینس کا موسٹ امپورٹنٹ یوز ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ اپنے دوسرے یوسیج پر جاتے ہیں۔ نمبر 2، ایکشن ریسنٹلی stopped but effect is visible now۔ ایسا کوئی بھی ایکشن جو ابھی مکمل ہوا ہو لیکن اس کا اثر ابھی بھی پریزنٹ ٹائم میں موجود ہو، جیسے her hands are dirty because she has been gardening۔ وہ باغبانی کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ڈرٹی ہیں۔ تو گارڈننگ کا کام تو مکمل ہو چکا ہے لیکن اس کا پریزنٹ ٹائم میں یہ رزلٹ ہے کہ اس کے ہاتھ ڈرٹی ہیں۔ نمبر 3، emphasizing ڈیوریشن۔ جب بھی ہمیں کسی بھی ایکشن کے ڈیوریشن کے بارے میں بات کرنی ہو تو اس کے لیے ہم فار اور سنس کے پریپوزیشن کا استعمال کرتے ہیں اس ٹینس میں۔ سنس ہم استعمال کرتے ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف این ایکشن، جبکہ فار کا ہم استعمال کرتے ہیں ٹو شو ڈیوریشن آف این ایکشن، جیسا کہ ایگزامپل میں گیون ہے ہی ہیز بین ڈرائیونگ سنس مارننگ۔ وہ صبح سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو مارننگ اس کا اسٹارٹنگ ٹائم ہے ڈرائیونگ کا۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل ہے وی ہیو بین ٹاکنگ فار آورز۔ ہم کئی گھنٹوں سے بات کر رہے ہیں، تو گھنٹے یہاں پر ڈیوریشن بتا رہے ہیں بات کرنے کا۔ نمبر 4، ٹیمپرری ایکشنز۔ جب بھی ہمیں ٹیمپرری ایکشنز، اسٹیٹ یا پھر سچویشن کے بارے میں بات کرنا ہو، جیسے I have been staying at my cousin's house this week۔ میں اس ہفتے اپنے کزن کے گھر رہ رہی ہوں، تو یہ کام ٹیمپرری ہے، صرف اسی ہفتے کے لیے ہے، تو ایسے ایکشنز کے لیے بھی ہم اسی ٹینس کو یوز کرتے ہیں۔ نمبر 5، ریپیٹیڈ ایکشنز اوور ٹائم۔ جب بھی ہمیں پریزنٹ ٹائم میں کسی بھی ریپیٹیڈ ایکشن کو ظاہر کرنا ہو، جیسے I have been checking my phone every 5 minutes۔ میں ہر 5 منٹ میں اپنے فون کو چیک کر رہی ہوں، تو یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر 5 منٹ کے بعد کیا جا رہا ہے، تو ایسے ایکشنز کے لیے بھی ہم اسی ٹینس کو یوز کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس ٹینس کے اسٹرکچر کو، کہ جس میں ہم 3 سینٹنسز کو اسٹڈی کریں گے۔ نمبر 1، پازیٹیو، نمبر 2، نیگیٹو، نمبر 3، انٹروگیٹو۔ اب ہم 1 بائی 1 ان سینٹنسز کو دیکھ لیتے ہیں۔ پازیٹیو سینٹنس، ایسا سینٹنس کہ جس کا اسٹرکچر کچھ یوں ہو
کہ سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں سبجیکٹ، اس کے بعد ہیز بین یا پھر ہیو بین، پھر آتا ہے مین ورب اور آخر میں آبجیکٹ۔ نمبر 2، نیگیٹو سینٹنس، ایسا سینٹنس جس میں ناٹ موجود ہو۔ اس کا سٹرکچر بھی آلموسٹ پازیٹیو کی طرح ہی ہے، بس اس میں ہم ناٹ کا لفظ دو ہیلپنگ ورب کے بالکل درمیان میں لگاتے ہیں۔ نمبر 3، انٹروگیٹو سینٹنس، ایسا سینٹنس جو ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہو۔ اس کا سٹرکچر کچھ یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں ہیلپنگ ورب، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد دوسرا ہیلپنگ ورب جو کہ ہے بین، پھر آتا ہے مین ورب، اس کے بعد آبجیکٹ، اور سب سے آخر میں آتا ہے انٹروگیٹو مارک۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ایگزامپل سینٹینسز کو فار دیز سینٹینس اسٹرکچر۔ نمبر 1، پازیٹیو سینٹینس، The children have been playing in the dusty streets since afternoon۔ اب اسی سینٹنس کا اگر ہم نیگیٹو بنائیں تو وہ کچھ یوں ہوگا، The children have not been playing in the dusty streets since afternoon۔ اگر ہم اسی جملے کا انٹروگیٹو بنائیں تو وہ کچھ یوں ہوگا، Have the children been playing in the dusty streets since afternoon۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ پریکٹس ٹیسٹ کو۔ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل سینٹینسز موجود ہیں اور یہ سینٹینسز الگ الگ پریزنٹ ٹینسز سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں پر کون سا پریزنٹ ٹینس یوز کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ جس میں تمام سینٹینسز پازیٹیو اسٹرکچر میں موجود ہیں۔ آپ نے ان تمام سینٹینسز کو نیگیٹو اور انٹروگیٹو اسٹرکچر میں کنورٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف پریزنٹ ٹینس بینگ یوزڈ ہیئر۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسری سلائیڈ ہے کہ جس میں ہمارے پاس جو بھی سینٹینسز ہیں وہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو اسٹرکچر میں موجود ہیں۔ آپ نے سمپلی ان تمام نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز کو کنورٹ کرنا ہے پازیٹیو اسٹرکچر میں۔ اسی طرح ہمارے پاس آخری سلائیڈ ہے فار پریکٹس کہ جس میں آپ کو فل ان دا بلینکس دیے گئے ہیں اور اس میں آپ نے کریکٹ ورب فارم یوز کرنی ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف پریزنٹ ٹینس۔ تو آپ ان پریکٹس ٹیسٹ کو ضرور پریکٹس کریں کیونکہ اس سے آپ کو بہت ہیلپ ہوگی، اور آپ ان کے آنسرز مجھے کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں جہاں پر میں آپ کو رپلائی دوں گی۔ تو دوستوں یہ تھی آج کا لیکچر جو تمام پریزنٹ ٹینسز پر ایک کمپلیٹ اور سنگل ویڈیو ہے۔